ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ الگ وطن کا تصور، اس میں پہلو بہ پہلو بعض ذہنوں میں یہ سوچ بھی ابھر رہی تھی کہ مسلمان الگ قوم ہیں تو ان کے لیے وطن بھی الگ ہونا چاہیے تھا۔ سید احمد خان ہندوستان کے لیے براعظم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ برطانیہ کے مشہور سیاستدان جان برائٹ کی رائے بھی یہی تھی۔ وہ ہندوستان کو 5 یا 6 ریاستوں میں تقسیم کرنے کے حامی تھے۔ ایک اور برطانوی مصنف اور سیاستدان ولفرڈ سکیوبلنٹ نے 1883 میں یہ تصویر پیش کی کہ شمالی ہند میں مسلمانوں کی حکومت ہو اور جنوبی ہند میں ہندوؤں کی۔ اس کے 7 سال بعد ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بنیادی جھگڑوں اور ہندو مسلم فسادات پر تبصرہ کرتے ہوئے مشہور ناول نگار مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنے ہفت روزہ مہذب میں لکھا کہ اگر ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے الگ کر لیں۔ 1906 میں شملہ وفد کے جواب میں ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو تقریر کی اس میں ہندوستان کو براعظم قرار دیا۔ 1911 میں مولانا محمد علی جوہر نے ہفت روزہ کامریڈ جاری کیا تو اس کے پہلے شمارے میں اس رائے کا اظہار کیا گیا کہ مسلمانوں کا مسئلہ کوئی ملکی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے کیونکہ مسلمان الگ قوم ہے۔ 2 سال بعد دوسری اخبار نے یہ تصویر پیش کی کہ شمالی ہند پر مسلمانوں کا راج ہو اور جنوبی ہندوستان پر ہندوؤں کا۔ 1917 میں دنیا بھر کے سوشلسٹوں کی ایک کانفرنس سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ہوئی۔ اس میں علی گڑھ کے 2 پروفیسروں عبدالجبار الخیری اور عبدالستار الخیری نے یہ تجویز پیش کی کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک مسلمانوں کا اور ایک ہندوؤں کا۔ 1923 میں ڈیرہ اسماعیل خان کی اسلامی انجمن کے صدر سردار گل خان نے ایک برطانوی کمیشن کے سامنے یہ تجویز رکھی اور کہا کہ مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان میں آبادیوں کا تبادلہ بھی ہوتا کہ سارے مسلم ہندوستان میں جمع ہو جائیں اور سارے ہندو ہندوستان میں۔ 1924 میں مولانا حسن موہانی نے کہا کہ مسلم اکثریت کے صوبوں کی الگ مملکت بنائی جائے اور ہندو اکثریت کے صوبوں کی الگ۔ اس کے بعد دونوں برابری کی سطح پر ایک فیڈریشن بنائے۔ اسی سال کے آخر میں ہندوؤں کے مشہور رہنما لالا لاجپت رائے نے مولانا حسن موہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے لکھا کہ صوبہ سرحد، مغربی پنجاب، سندھ اور شمالی بنگال کو مسلمان مملکتیں بنا دیا جائے۔ دسمبر 1928 میں لاہور کے روزنامہ انقلاب میں ہندی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے عنوان سے 4 مضامین چھپے جن میں مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو حق خودارادیت کی بنا پر آزاد مملکت کی حیثیت دی جائے۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ دسمبر 1930 میں علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں جو خطبہ صدارت دیا اس میں کھل کر یہ تجویز پیش کی گئی کہ علامہ اقبال کے خطبے کی اہمیت بہت زیادہ تھی کیونکہ پہلے یہ تجویز افراد پیش کرتے رہے تھے اور وہ بھی کسی جماعت کی طرف سے نہیں بلکہ نجی حیثیت میں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ علیحدہ مسلم مملکت کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پیش کیا گیا۔ خطبہ الہ آباد کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ علامہ اقبال نے واضح طور پر بتایا کہ علیحدہ مسلم مملکت بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے خیالات کی نمایاں باتیں یہ ہیں: اسلام صرف چند اخلاقی اصولوں کا نام نہیں، اس کا ایک قانونی نظام بھی ہے، سیاسی نظام بھی، معاشرتی نظام بھی۔ ان باتوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے صغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا دین ایک ہے، تہذیب ایک ہے، ادب ایک ہے، ماضی ایک ہے۔ اسلام کو عمل میں لانے کے لیے، اس کی روشنی میں اچھا نظام قائم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی الگ ہستی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ایک الگ مملکت کی حیثیت دی جائے۔
اس مملکت میں یہ علاقے شامل ہوں: پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان۔ یہ مملکت برصغیر میں مستقل امن کی ضمانت دے گی، کیونکہ مسلمان اپنے علاقوں میں پھل پھول سکیں گے اور ہندو اپنے علاقوں میں دونوں جس قسم کا نظام چاہیں گے قائم کر لیں گے۔ اگر ہندو مطالبہ مان لیں تو مسلمان ان کے ساتھ مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد میں دل و جان سے پیش ہو جائیں گے۔ چودھری رحمت علی کی تحریک پاکستان۔ علامہ اقبال کے خطبہ اعلی بار کے 2 سال بعد ایک مسلمان طالب علم چودھری رحمت علی اور ان کے چند ساتھیوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے 28 جنوری 1933 کو ابھی ورنہ کبھی نہیں کے عنوان سے ایک کتابچہ چھپا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، اخوان صوبہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک مملکت بنا دی جائے جس کا نام پاکستان ہو۔ پاکستان کے حق میں 2 دلیلیں پیش کی گئیں: ایک یہ کہ یہ خطہ کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں رہا، دوسرا یہ کہ اس میں آباد مسلمان قوم اور ہندوستان کے دوسرے باشندوں میں کوئی بات ایسی نہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو۔ چودھری رحمت علی نے ان دلیلوں کی وضاحت اس طرح کی: ہندوستان کسی ایک ملک کا نام نہیں اور نہ اس میں کوئی ایک قوم آباد ہے۔ ہندوستان ایک ایسی مملکت کا نام ہے جسے تاریخ میں پہلی مرتبہ انگریزوں نے پیدا کیا۔ اس میں ایسی قومیں بھی شامل ہیں جو تاریخ میں کبھی ہندوستانی قوم کا حصہ نہیں تھیں، بلکہ انہوں نے تاریخ کے آغاز سے انگریزی راج کے زمانے تک اپنی اپنی قومیت کو برقرار رکھا۔ انہی قوموں میں ہماری اپنی قوم بھی شامل ہے۔ شمالی ہند کے 5 صوبوں میں کل آبادی 4 کروڑ ہے، جس میں 3 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان باقی ہندوستان کی قوموں سے بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ ہمارا دین الگ ہے، ثقافت الگ ہے، تاریخ الگ ہے، روایت الگ ہے، معاشرتی ضابطہ الگ ہے، معاشی نظام الگ ہے، وراثت کے قانون الگ ہیں، شادی اور بیاہ کے اصول الگ ہیں۔ جو اعلیٰ اصول کسی قوم کو بڑی سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ کرتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں سے الگ ہیں اور ہندوؤں کے الگ ہیں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان محض اصولی اختلاف نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم اکٹھے روٹی نہیں کھاتے، ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے رشتے ناطے نہیں جوڑ سکتے۔ ہمارے قومی رواج الگ ہیں، کیلنڈر الگ ہیں، بلکہ غذا اور لباس تک مختلف ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔